السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 150 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، اور پھر تم سب جہاں رہو تم سب بھی اپنا رخ ادھر ہی رکھو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ظالم ہیں، تو ان کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت کو تمام کر رہے ہیں، یعنی ہم نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ عزیز ناظرین، متعدد آیتوں میں آپ نے اب تک دیکھا اور سنا کہ کئی آیتوں میں خانہ کعبہ کی قبلے کی تبدیلی کی گفتگو جاری ہے۔ بار بار اس موضوع کو بیان کرنا یہ خود ایک اہمیت کا حامل ہے، یعنی واقعاً خانہ کعبہ کی طرف قبلے کے رخ کو موڑ دینا، قبلہ بنا دینا، یہ ایک اہم موضوع ہے تاریخ اسلام کا۔ مسلمانوں کے لیے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس سے انسان غافل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہر آیت میں خانہ کعبہ کی تبدیلی کے بیان کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ الگ سے بیان کیا گیا ہے، الگ سے کچھ نہ کچھ موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اسی آیت میں خانہ کعبہ کی تبدیلی کا تو ذکر ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ لوگوں کو بہانہ نہ ملنے پائے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یا سرکار رسالت مآب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بیان لے آ سکیں، کوئی بہانہ نہ ملنے پائے، کوئی حجت لائیں، کوئی دلیل لائیں، وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اہل کتاب کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی وہ اعتراضات کرتے کہ آخری نبی کے اوصاف جو آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اوصاف ان نبی کریم میں نہیں ہے، اس نبی میں نہیں ہے، لہٰذا ہم ایسے کو نبی نہیں مانتے۔ کیونکہ خانہ کعبہ کے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنا آخری نبی کی صفت کو پرانی آسمانی کتابوں میں بیان کیا جا چکا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کو یہ زبانی تکلیفیں دے رہے تھے، زبانی حملے کر رہے تھے، زبان سے ستا رہے تھے، ان کو نیچا دکھانا، ان کی تحقیر کرنا، پست دکھانا، یہ سب ان کے یہاں جاری تھا، یہ وہ کر رہے تھے۔ اور خود ان کا یہ یعنی ان کا بیان یہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس تو خود قبلہ ہے نہیں، اسی لیے وہ ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، البتہ یہ صرف اعتراض یہودیوں کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ مشرکین جو تھے وہ بھی اس بات کا اعتراض کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی، اگر تم آئین ابراہیمی، شریعت ابراہیمی کے پیرو ہو تو جب ابراہیم کی شریعت کو رائج کرنا چاہتے ہو، اس کو زندہ کرنا چاہتے ہو، تو ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا، جو اللہ کا گھر بنایا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں انتخاب کیا؟ ابراہیم کے گھر، یہ مشرکین کی طرف اعتراض تھا کہ تمہارا قبلہ تو وہی ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے یعنی یہودی بھی آ گئے سامنے، مشرکین بھی آ گئے سامنے، اور منافقین پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ منافقین نے بھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قبلے کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نبی آیا ہے نا، اس کے اندر خود کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ اپنی رائے پہ قائم نہیں رہتا، نعوذ باللہ۔
اس طریقے کے اعتراضات انہوں نے شروع کر دیے کہ جب بھی دیکھو تو اپنی رائے کو بدلتے رہتے ہیں یہ اس طریقے کے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے دل مضبوط رہیں، تمہارے ارادے مضبوط رہیں، تمہارے قدم نہ لڑکھڑانے پائیں۔ یہ جتنے بھی دشمن ہیں، یہ جو بھی دلیلیں لا رہے ہیں، حجت لا رہے ہیں، ان کی کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی، یہ کام میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ تمہارے یعنی خود خداوند عالم مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے کہ میدان عمل میں تمہارے لیے یہ میدان فراہم ہے، زمین فراہم ہے کہ کوئی تمہارا مقابلہ، کوئی بہانہ نہیں لا سکتا، کوئی دلیل نہیں لا سکتا کہ وہ مقابلہ کر لیں۔ ہاں ایک بات کہہ دی کہ دیکھو جو ظالم ہے نا، وہ جو جان بوجھ کر حق کا کتمان کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، تو وہ اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اعتراض کریں گے، اعتراض سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے ان کے اعتراضات کی، ان کے باتوں کی توجہ ہی نہ کرو، اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دو، اس کے اوپر بالکل صاف، اس لیے کہ حق کو جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں۔ اور ہاں ان سے ڈرو بھی نہیں، ان سے نہیں ڈرنا ہے، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو اور بس، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں قبلہ توحید کا مظہر ہے اور اسی کی نشانی ہے، توحید کی نشانی ہے قبلہ۔ قبلہ مسلمانوں کا آرم ہے، شناخت ہے مسلمانوں کے۔ نہج البلاغہ میں سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قبلہ کو علم کہا ہے آپ نے، یعنی پرچم اسلام، جس سے اسلام پہچانا جا رہا ہے۔ اسلام کا علم اور جھنڈا کس کو قرار دیا ہے؟ قبلہ کو قرار دیا ہے۔ بت پرست، ستارہ پرست دعاؤں کے وقت، اپنی عبادتوں کے وقت کوئی بتوں کی طرف توجہ کرتا تھا، کوئی ستاروں کی طرف توجہ کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے کیا دیا؟ اپنا گھر پہچانوا دیا کہ اب جب بھی عبادتیں کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، تو پھر یہ کسی اور طرف نہ جائیں، یہ خدا کی طرف یعنی خدا کے گھر کی طرف توجہ کریں۔ اور یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ خود خدا کے گھر کی طرف توجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے کہ انسان خدا کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف توجہ کرنا یعنی خود خدا کی طرف توجہ کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے، حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار جس وقت بیٹھتے تھے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے تھے، اور اپنے سامنے اپنے صحابیوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیتے تھے، سفارش کرتے تھے کہ قبلہ رخ بیٹھا کرو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرو۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس میں قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ واجب نمازوں میں 5 وقت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ قبلہ کی طرف توجہ کرے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے۔ نماز کی قبولیت اور صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حیوان کو جب ذبح کیا جا رہا ہے تو حیوان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ میت کو لٹایا جا رہا ہے تو میت کو لٹاتے وقت اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لہذا سرکار نبی کریم بھی حکم دیتے تھے کہ قبلہ رخ رہو، بیٹھو تو قبلہ رخ، اٹھو تو قبلہ رخ رہو، چہرہ قبلے کی طرف رکھو، لیٹو تو کس طریقے سے لیٹا جائے؟ بعض وقت سوال کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے لیٹیں؟ جس طریقے سے میت کو قبر میں لیٹاتے ہیں ویسے لیٹیے، کہ آپ سیدھے لیٹیے، بالکل اسی طریقے سے رخ مثلا کروٹ بھی لینا ہے تو پھر اپنے بائیں سمت کروٹ لے کے لیٹ جائیے، تو اپنے دائیں سمت لیٹیے کہ قبلہ رخ آپ کا چہرہ رہے یا آسمان کی طرف رہے، اس طریقے سے لیٹنا سب سے بہتر لیٹنا ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان قبلہ رخ رہے، اور اسی طریقے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آج کل لوگ بھلا رہے ہیں اس بات کو، دشمن تو یہ چاہتا ہی ہے کہ احکام اسلامی کے اوپر سے عمل نہ ہو، لہٰذا بڑے بڑے بلڈر جو بنا رہے ہیں مکانات وہ اس بات کی رعایت نہیں کرتے، اور ٹوائلٹ کو اور لیٹرین کا جو رخ ہوتا ہے اس کو کدھر بنا دیتے ہیں؟ قبلہ رخ بنا دیتے ہیں۔ نہیں، قبلہ رخ بیٹھنا یا پیٹھ کر قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا بیت الخلاء میں اپنی حاجت کو رفع کرنے کے لیے حرام ہے، قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ سارے شرائط قبلہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو ان سب کے علاوہ قبلہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے، سارے مسلمانوں کو یکجا اگر دیکھا جائے پوری کائنات میں، اس کرۂ ارض پر، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے فرش پر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان 5 مرتبہ قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے نماز کے لیے۔ اللہ کی طرف بلانے والوں کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے، جنہوں نے شرک و بت پرستی اور ہر قسم سے لوگوں کو نجات دیا ہے، جناب ابراہیم، بت شکن ابراہیم خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنایا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنایا، وہاں سے انقلاب برپا کیا۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں سے اپنی تحریک کو شروع کیا، اپنے انقلاب کو قدم آگے بڑھایا۔ تو یہ مرکز ایسا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ دن آئے کہ جب وارث حسین بھی خانہ کعبہ سے، زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی خانہ کعبہ سے ہی اپنی تحریک کا آغاز کریں گے۔ تو اسلام میں خانہ کعبہ کا ایک مرکز ہے اور ایک اہمیت ہے۔ اس قبلہ کے بارے میں کہ کیوں تبدیل کیا گیا اور کچھ باتیں جو اس میں کہا گیا اس آیت میں اور کیا پیغامات ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگر زندگی رہی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔